اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ مطلب رمضان المبارک کے بابرکت چاند کو دیکھ کر اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور آپ جس بھی قسم کا اللہ سے سوال کریں گے اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابع داری اور سرکشی اور خوبی و حامیت دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور سیاست بھی ممکن ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی معصومیت ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و عطائت سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کی کامیابی اور خالق مخلوق کے نزدیک اشرف المخلوق ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی پرہیزگاری ہے جو روزے کو مقصد اصلی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے۔ پیارے بہن بھائیوں، روزے کا مطلب ہے کہ تقوی۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزہ رکھنے سے نفس کی برائیوں سے روکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کی مثال کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی لیے رمضان المبارک کے سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت، فضیلت اور برکت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت، اپنے انوار سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام تراویح شرط کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جیسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے جو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ پاک آپ کو 2 گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا، اور اس کی برکت سے آپ کے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کچھ ہی دنوں میں ہماری زندگیوں میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور جب آپ اس مبارک مہینے، برکتوں والے مہینے، فضیلتوں والے مہینے کا چاند مبارک دیکھیں تو آپ اس وظیفے کو لازماً کریں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ پاک آپ کو تمام سال خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ یہ ایک آزمودہ ہوا اور صدیوں سے چلتا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے جس سے آپ کی
زندگی کو اللہ پاک خوشیوں سے بھر دے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ رمضان المبارک کا بابرکت چاند دیکھیں تو آپ نے بہت ہی مبارک آیت یعنی کہ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی زینت ہے، قرآن پاک کا نچوڑ ہے، آپ نے اس کی بہت ہی مبارک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس مبارک آیت کو، فضیلت والی آیت کو آپ نے 41 مرتبہ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور جھولی اٹھانی ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا اس کو آپ نے اپنے تصور میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت چاند آپ کو نظر آ جائے یا اس کے متعلق آپ کو کوئی بشارت دے دے، 1-2 دن بعد جب بھی آپ کی نظر مبارک چاند پر پڑ جائے تو آپ نے چاند کے سامنے کھڑے ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ امن و سلامتی کے لیے دعا مانگنی ہے، رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگنی ہے، دولت کو بڑھانے کے لیے یعنی کہ کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ اخلاص جو کہ الحمد شریف ہے، اس کی یہ پیاری سی سورت، اس کی پیاری سی آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں پڑھ کر اللہ کے حضور جھولی اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے آپ کی آسو مرادوں کو پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف کرتے ہوئے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے ہم کسی اچھی ویڈیو، اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔